کی نماز، نماز عصر، اور نماز عصر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 8 رکعت ہوتی ہے، 8 رکعت ہے نا، 4 سنت اور 4 فرض، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کھڑا کس طرح ہونا ہے؟ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا وضو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ وضو ہے نا سب کا؟ کس کس کا وضو ہے؟ سب کا وضو ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو وضو بنا کر کے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے نا؟ تو جنت میں جانا ہے نا، کس کس نے جانا ہے؟ سب نے جانا ہے ماشاءاللہ۔ تو جنت کی چابی، جنت میں لاک ہوتا ہے نا، لاک، کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو لاک اگر لگا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہوتا ہے، اس کو کھول کر کے جانا ہوتا ہے نا؟ تو جنت کی چابی نماز ہے، کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی، چابی کو کنجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنت کی چابی نماز ہے، کیا ہے؟ نماز، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی، نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکیں گے آپ۔ تو نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ وضو ہونے کے بعد میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کتنا؟ 4 انگل کا فاصلہ آپ کے دونوں قدموں کے درمیان انگوٹھے کی جانب بھی ہونا چاہیے اور ایڑی کی جانب بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ کیسے؟ کھڑے ہو کر بتائیں، کیسے؟ سب لوگ کھڑے ہو کر کے بتائیں، 4 انگل کا فاصلہ کر کے بتائیں۔ تمام صاحب آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آپ کو بھی سجدے کے لیے جگہ چاہیے نا، ان لوگوں کو سجدے کے لیے جگہ چاہیے۔ آپ اپنے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ایڑی کی طرف بھی ہو اور آپ کے پنجوں کی طرف بھی ہو، ٹھیک ہے؟ پورا 4 انگل کا فاصلہ، ٹھیک ہے؟ قبلہ رخ ایک دم ہو جائے، صفے ایک دم درست رکھے، بیچ میں ذرا سا بھی گیپ نہیں ہو۔ جب صف ہم سیدھی کرتے ہیں نا تو صف سیدھی ایڑی کی طرف سے ہوتی ہے، ایڑیاں سب کی برابر ہونی چاہیے، کیونکہ پنجاب کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایڑی سب کی ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور نظر کہاں ہوگی؟ نظر آپ کو وہاں رکھنی ہے جہاں آپ سجدہ کریں گے، تو سجدے میں آپ کی یہ پیشانی، اس کو بولتے ہیں پیشانی، تو پیشانی جہاں پر لگے گی، وہاں جہاں پیشانی آپ کی لگنی ہے وہاں نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھ کعبہ شریف طرف کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اس طرح ہاتھوں کو اوپر اٹھا لے، کانوں کی لو سے لگا لے، اور ہاتھوں کو سیدھا اوپر اٹھائے۔ اس کے بعد نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض، وقت عصر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور نماز خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لا کر کے باندھ لیں گے ناف کے نیچے، تو الٹی ہتھیلی کے اوپر پشت پہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنا ہے اور اس طرح کے باندھ لینا ہے۔ اور یہ ناف ہے آپ کے، ناف یہاں پہ ایک گڈھا ہوتا ہے نا، اس کو ڈیوٹی بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور ناف بولتے ہیں نا۔ اس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اوپر نہیں باندھنا ہے، ناف سے نیچے باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے 3 انگلیاں رکھنی ہے اوپر کلائی پر، اور ایک چنگلیاں اور انگوٹھا ان دونوں سے گرفت بنانی ہے۔ بنائیں سب، کیسے بنائیں؟ یہ جو میں نے بتایا اس طرح بنائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد پڑھا جائے گا ثنا، پڑھیں گے۔ ثنا یاد ہے سب کو؟ بولے، رک جائیے۔ اب آپ نے جو بولا نا تو ہم نے کہا بولے، تو آپ نے بولا ثنا سبحان، تو یہ ثنا لفظ جو بولیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، ایکسٹرا لفظ ہو جائے گا، یہ لفظ جو ہے ایکسٹرا ہو جائے گا۔ تو ثنا نہیں بولنا ہے، ثنا نہیں بولنا ہے، صرف سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے؟ سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، ثنا نہیں بولنا ہے آپ کو۔ ثنا کا نام ہے یہ، لیکن لینا نہیں ہے نام، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ امام صاحب پڑھیں گے، آپ لوگ سب نہیں پڑھیں گے،
سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر ہم الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ہے نا. اور اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ثنا کا نام نہیں لینا ہے, ٹھیک ہے, ثنا کا نام نہیں لینا ہے آپ کو. پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, تعوذ بھی پڑھا جائے گا, تسمیہ بھی پڑھا جائے گا. اب بیٹھ جائیں ایک بار, انشاءاللہ تکبیر بھی پڑھی جائے گی, اس کے بعد نماز شروع ہوگی. تو تعوذ پڑھیں گے. تعوذ یاد ہے نا سب کو؟ بولیں ایک بار, تعوذ بولے, تعوذ. پھر تسمیہ, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, پھر ایک سورت ملائی جائے گی کوئی سی بھی, اور اس کے بعد رکوع کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر رکوع کا پورا طریقہ بتائیں گے کہ رکوع کس طرح کرنا ہے. پھر واپس قوما یعنی کھڑے ہونا ہے رکوع کے بعد, پھر سجدہ کرنا ہے, اور پھر سجدے کے بعد واپس بیٹھنا ہے, جس کو جلسہ کہا جاتا ہے. جلسہ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جلسہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جلسے میں بیٹھنا, پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا, پھر اس کے بعد میں پھر کھڑے ہو جانا. تو یہ ایک رکعت پوری مکمل ہو گئی. پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے, 2 رکعت کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے. پھر بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت التحیات پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں التحیات کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ تشہد. کیا نام ہے اس کا؟ تشہد. تشہد پڑھا جائے گا. پھر تشہد پڑھنے کے بعد میں پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر تیسری رکعت کے لیے پھر اسی طرح تیسری رکعت ہوگی, پھر چوتھی رکعت ہوگی, پھر بیٹھیں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر بیٹھنے کو قعدہ. بیٹھنے کو کیا بولتے ہیں؟ قعدہ. قاعدہ آخرہ. قاعدہ آخرہ کے بعد میں پھر آپ کو سلام پھیر لینا ہے. تو اس طرح نماز انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کی جائے گی, ٹھیک ہے.